وقفہ سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور محترم قبلہ شاہ صاحب اس بات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری حیات میں خلفاء کا اعلان کیوں نہ کیا. آپ کی گفتگو آخری مرحلے میں ہے، آئیے سماعت فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامع ترمذی شریف سے ہی اس پر واضح اشارہ، بلکہ ایک طرح کا امت کو اس پر پابند کرنا جو ہے وہ بھی، لیکن امامت دینی کے بارے میں جی جس سے حضرت مولا پاک نے استدلال فرمایا امامت دنیا کا، اور اس میں آپ نے کسی سقیفہ کی طرف نسبت نہیں کی، جی اپنی طرف نسبت کی کہ رسول اللہ نے ان کو ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے انہیں اپنی دنیا کا کیوں نہ بنا لیا، کیوں نہ بناتے، ہم نے کہا. اس لیے یار لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس پر چین بجبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی ان کا شورا سے جو اہتمام یا ان کا جو اجتماع شورا کا اس پر ہوا ہے یہ تو محمود ہے، پسندیدہ ہے. حضرت مولا پاک اس کو اپنے انتخاب فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے. تو یہ اگر کوئی جرم ہو تو پھر تو مولا پاک بھی اس جرم میں شریک ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انتخاب کیا ہے. ناج البلاغہ خطبہ میں یہ عبارت موجود ہے. جی پھر لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، کسی قوم کے لیے روا ہی نہیں کہ جس میں ابو بکر موجود ہو اور کوئی دوسرا مسلح پہ کھڑا ہو جائے. یعنی یہ قاعدہ بیان فرمایا جا رہا ہے. جی اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر پاک اور حضرت ابو بکر صدیق شہنشاہ صداقت اور شہنشاہ عدالت حضرت عمر بن خطاب کے خلاف بول کر بھی کیا ہم نبی پاک علیہ السلام سے رشتہ قائم کر سکتے ہیں. تو جامع ترمذی سے یہ ٹکڑا بھی سننے کے قابل ہے کہ عن محمد ابن سیرین قال ما اظن رجلا ينتقص ابا بکر وعمر يحب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص حضرت ابو بکر و عمر کے خلاف ہو اور وہ محبت نبی میں سچا ہو. محبت نبی کا دعویٰ اسی بندے کا سچا ہو سکتا ہے جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے نقص ان میں تلاش نہ کرتا ہو بلکہ ان سے محبت کرتا ہو. کیوں کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. جس سے سرکار سے محبت ہے وہ یقیناً سرکار کے ان دوستوں سے بھی محبت کرے گا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے. تو اب ایک تو امامت کا مسئلہ واضح اشارہ تھا امت کو اقتداء کا. دوسرا نامی ہجری کا جو حج ہے فرضیت کے ساتھ پہلا، اس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یار غار کو حضرت ابو بکر صدیق شہنشاہ وفا کو اور امام الاتقیاء کو الاتقا کو آپ نے امیر حج مقرر فرمایا. حتیٰ کہ سورہ برات توبہ کی آیتیں تلاوت کرنے کے لیے جب آپ کو یہ حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اپنے نفوس میں سے اپنے ذاتی جو عزیز ہے اس کو بھیجیے، تو آپ نے حضرت مولا پاک کو بھیجا کہ آپ سورہ برات تلاوت کریں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب پہلا سوال حضرت مولا سے ملاقات ہوئی تو یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ امیر ہیں یا مامور ہیں؟ کیا امیر بن کے آئے ہیں کہ میں خطبہ چھوڑوں آپ خطبہ شروع کرے؟ حضرت مولا پاک نے فرمایا آپ امیر ہیں، میں مامور ہوں، میں آپ کا تابع ہوں، آپ کے حکم کو مانوں گا. مجھے صرف نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیتیں تلاوت کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ سورہ برات میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان بھی بیان کی گئی ہے. تو مقصد یہ بھی تھا کہ ان کو اپنے منہ سے اپنی شان نہ بیان کرنی پڑے، مولا پاک کی زبان ہو اور کلام رحمان کا ہو اور شان ابو بکر صدیق کی بیان کی جا رہی. تو گرامی قدر ناظرین و سامعین، امیر حج اپنی زندگی میں مقرر کرنا یہ امارت ہے، اس میں بھی اشارہ دیا. اور رہ گیا مسئلہ یہ کہ واضح لفظوں میں آپ یوں فرما دیتے کہ یہ خلیفہ ہیں میرے بعد اور انہی کو خلیفہ مقرر کرنا ہے تم ان کی اطاعت کرو. یہ مسئلہ وہ ہے جو اسلام کا مستقل نظام ہے سیاست کا، اور وہ آپ نے امت پر چھوڑا، خیر امت پر، امت عدل پر چھوڑا کہ وہ شورا ان کا انتخاب کرے، اور اس کے بغیر کوئی قابل عمل کسی کے پاس ہے ہی نہیں. یوں ہی بیٹھ کر دعوے کر دینے اور بات ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف 2 رکعت پڑھانے والے یہ لوگ، یا وہ بھی پڑھانا بھی کسی کو نصیب نہیں ہے، یہ بیچارے ان امور پر بات کیا کرتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ ان کے جو ذمہ دار دانشور ہیں، آخر وہ ایگزامپل جو سیٹ کر رکھا ہے انہوں نے کہ امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے اور حاکم بھی منصوص من اللہ ہوتا ہے، وہ ایگزامپل پیش کیوں نہیں کر دیا؟ نہیں ہو سکا نا، آج تک نہیں ہو سکا اور قیامت تک نہیں ہو سکے گا. اور جن ائمہ کے بارے میں ہر وقت باتیں کرتے رہتے، ان کے نام کس نص میں آئے ہیں؟ ان کے نام کس نص میں موجود ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جن 12 خلفاء قریش کا ذکر فرمایا ان میں بنو ہاشم کا ذکر بھی نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے. اور بعض جو ہر وقت بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو اپنے اماموں کو ہی پتہ نہیں، ان کو تو اپنے اس کا پتہ نہیں، اور یہ جناب جو ہے نا یزید کو کہہ رہے ہیں کہ ان امام یزید پر اہل السنہ والجماعہ
کبھی بھی اعتماد نہیں کرتے، فاسق و فاجر ہے وہ ملعون ہے، یزید کو کبھی اپنا امام نہیں بناتے، نہ کہیں کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، یزید کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے یہ لوگ جو اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ بات کرنے سے پہلے ایک کال لے لیں۔ جی لے لیں۔ السلام علیکم محترم عبداللہ صاحب ویک فیلڈ سے۔ جی محترم عبداللہ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم محترم عبداللہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام حضرت۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ سوال تو نہیں ہے جی، بس کوئی چھوٹی سی گزارش کرنی ہے۔ جی گزارش یہ ہے کہ یہ دوسرے چینل سے جو ہے نا بڑی گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے جی، اتنی غلیظ کے گھر بیٹھ۔ جی کال ڈراپ ہو گئے، کال چلے گئے۔ جی حضرت، تو میں امہ چینل کے توسط سے ناظرین کو اور ارباب دانش و بینش کو دعوت فکر دیتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک میں کہیں بھی آپ نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ خلفاء جو ہوں گے وہ بنو ہاشم سے ہوں گے، آپ نے یہ فرمایا الائمۃ من القریش، قریش سے ہوں گے، اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن میں اس سے بھی آگے بڑھ کے اس بات کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یار لوگوں کو تو بنو ہاشم پر بھی قناعت نہیں ہے، بنو ہاشم بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس کا کیا علاج کیا جائے کہ جب تک ماموں جی نہیں آئیں گے گاڑی نہیں چل سکتی؟ مطلب یہ کہ لوگوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ صحابہ پر اعتماد نہیں کرتے، آل بیت پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ اس کا زندہ ثبوت آپ لے لیں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا علی منی وانا منہ، وہاں اپنے چچا حضرت عباس کے لیے یہ بھی فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ عباس منی وانا منہ، چچا عباس مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اور جہاں اہل بیت کا لفظ بولا ہے وہاں آل عقیل ابن ابی طالب، آل جعفر ابن ابی طالب، آل عباس ابن عبد المطلب، آل علی ابن ابی طالب، یہ سب لوگ مراد ہیں۔ تمام احادیث، حضرت زید بن ارقم کی حدیث موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ تو اب بتائیے کہ ان لوگوں کو ملتے ہی نہیں جی، وہ پھر کون ہے جی؟ روز ہم سے پوچھا جا رہا ہے ٹیلی ویژنوں پر بیٹھ کر کے، اچھا جی اگر نہیں ہے تو آپ کے کون ہیں؟ تو میں کہتا ہوں اہل بیت اطہار نے دنیا پر 500 سال حکومت کی ہے، 500 سال حکومت کی ہے، اور لوگوں کی آنکھوں پر کس طرح پٹی اور دھول جھونکنے کی کوشش کی جاتی ہے جی کہ امت نے شاید بنو ہاشم پر اعتماد ہی نہیں کیا، امت نے کبھی بنو ہاشم کو چاہے نہیں، بڑے مظلوم ہیں یہ۔ بھائی بنو ہاشم کی سیاست کو کون رد کرتا ہے؟ بنو ہاشم کیا بنو امیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ ان میں عقل نہیں تھا، دانش نہیں تھی؟ کر کے دکھایا انہوں نے۔ بنو امیہ کی ساری حکومت جو عرب پر قائم ہوئی ہے اس کی عمر 70-72 سال سے زیادہ نہیں ہے، اور اسی ملک پر بنو ہاشم نے جو حکومت کی ہے اس کی عمر 500 سال سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اس بات کا کیا کیا جائے کہ بنو عباس کو باوجود نبی پاک کے چچا کی اولاد ہیں اور نبی کریم کے خاندان ہیں، نبی پاک کے اہل بیت ہیں، بنو ہاشم ہیں، یعنی مطلبی ہیں وہ لوگ، مطلبی ہاشمی، نظری ہاشمی بھی نہیں، مطلبی ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں نا حضرت عباس، تو ان کی اولاد پاک کی حکومت کو، آل بیت کی حکومت تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ نکلا کہ ان لوگوں نے صرف صحابہ پر بے اعتباری نہیں کی، عدم اعتماد نہیں کیا، نو کانفیڈنس نہیں کیا، بلکہ یہ تو اہل بیت اطہار میں بھی صرف ایک پارٹ کو مانتے ہیں، ایک حصے کو مانتے ہیں، باقی اہل بیت کے بھی منکر ہیں۔ میں پوچھتا ہوں عبداللہ ابن عباس کے اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں؟ جن کو حضرت مولا پاک نے اپنے حکومت میں 3 بھائیوں کو گورنر مقرر کر رکھا ہے، بصرہ کا بھی اور مکہ مکرمہ کا بھی۔ میں پوچھتا ہوں کیا وہ بنو عباس اہل بیت اطہار نہیں ہیں؟ دنیا میں کوئی دلیل ایسی لا کر پیش کیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ بنو عباس اہل بیت نہیں ہے، حضور کے چچا حضرت عباس کی اولاد اہل بیت نہیں ہے۔ تو جس وقت 500 سال وہ حکومت کر رہے ہیں تو یہ جناب خام خواہ کہ انہوں نے کہا جی کہ یزید ان کا خلیفہ ہے، یزید کے بنائے بغیر آپ 12 کہتے ہو، 12 خلیفے نہیں، یا تو 100 خلیفہ بھی آپ پیش کر سکتے ہو، اس لیے کہ 500 سال تک وہ حکومت کرتے رہے، اور یہ خاندان نبوت کی حکومت ہے۔ اور الحمدللہ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے ہمارے ناظرین و سامعین کو کہ حکومت سادات اور اہل بیت اطہار کی تو آج تک بھی ختم نہیں ہوئی۔ دنیا میں آج بھی بطور اگزامپل اردن وہ ملک ہے جس ملک کے اندر نام کے اندر موجود ہے کہ اسلامی مملکت ہاشمیہ،
अल उर्दुनिया, झंडे के ऊपर भी लिखा हुआ है, नोटों के ऊपर भी लिखा हुआ है। हाशमी गवर्नमेंट आज भी मौजूद है, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत, उनके ईवान सदर पर लिखा हुआ है। ममलकत हाशमिया दुनिया में आज भी मौजूद है। मगर यार लोगों का फलसफा ये है कि जो हमें पसंद नहीं है वो खानदान नबूवत भी हो तो हम उसे नहीं मानते। अब बताइए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा जान की औलाद की हुकूमत को आले बैत की हुकूमत तस्लीम ही नहीं किया जा रहा, उनकी औलाद पाक की हुकूमत को आले बैत की हुकूमत तस्लीम ही नहीं किया जा रहा, खाम खा थोपा जा रहा है जी को यजीद को मान रहे हैं। यजीद को अहलुस सुन्ना वल जमा लानती मानते हैं और फासिक व फाजिर मानते हैं, उसको कोई भी खलीफा नहीं मानता। हाँ, खलीफे का इंतखाब शूरा के जिम्मा है, ये हमारा मुस्तकिल अकीदा है, हमारी सब किताबों के अंदर मौजूद है। और मनसूस मिन अल्लाह मानने वालों से मैं एक एग्जाम्पल मांगता हूं, फातिमीयीन की गवर्नमेंट में मिस्र के अंदर आज भी, आज के ईरान में भी, हालांकि उसको कहते हैं मौलवियों की हुकूमत है, तो मौलवी ऐसा एग्जाम्पल पेश कर दें, झगड़ा कोई नहीं, ये तो अक्लो फिक्र की बात है, दानिशो दलील की बात है। तो आज भी कहते जी आप समझते नहीं, वोट तो लेते हैं हम वजीर आजम के लिए, सदर के लिए, तो ये विलायत फिकी अलग है। मैं कहता हूं कि मनसूस मिन अल्लाह के होते हुए फिर वोटों का मतलब क्या है? वोट भी होंगे मनसूस मिन अल्लाह, ये दोगली पॉलिसी क्या हुई? और फिर विलायत फिकी में भी मैं पूछना चाहता हूं कि उस विलायत का इंतखाब जो है वो किस तरह के नस के साथ हुआ? फिर कहते हैं जी अलामतों से देखेंगे। भाई अलामतों से जब आप देख सकते हो तो अलामत उस वक्त क्यों नहीं देख सकते जो तकवा परहेजगारी नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के लिए जिसको अपना इमाम बना रहे हैं, उसमें भी तो वो अलामतें देखो। अलामतें थी, सबसे बड़ा मुत्तकी था, तब प्यारे रसूल ने उनको अपने मुसल्ले पर खड़ा किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हजरत अगला हमारा सवाल भी मिसेज नासिर साहिबा का है जी। हमारे साथ लंदन से मरियम महर तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब की खिदमत में बहुत अदब भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और इनसे ये कहेगा कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, और जब हम टीवी लगाते हैं तो मुझे यकीन नहीं आता कि इतने बड़े स्कॉलर हमें घर पे पढ़ाने के लिए आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे